سوال لے لیجئے کہ آپ نے کہا نا کہ جی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن پہ کسی ادارے کو پابند نہیں کیا جا سکتا. میں آگے آ رہا ہوں, میں اس کے اوپر آ رہا ہوں. جناب والا وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ لیا نا, کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے تو دیا, اور 5 رکنی کمپلیٹ بینچ نے چیف الیکشن کمشنر سمیت اس فیصلے کو کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ الیکشن شیڈول آنے کے بعد اس کو ریٹریٹ کیا, اس کو چیلنج نہیں کیا. لیکن اس کو چلو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. اب آتے ہیں پیور ایشو کی طرف. 7 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 7 اپریل سن 2022 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس پہ ووٹنگ کرائی جائے, اور وقت اور تاریخ بھی مقرر کر دی گئی تھی کہ اس کے اندر کروایا جائے. جی میں نے یہ کہا کہ الیکشن, جنرل الیکشن کا جب شیڈول آ جائے, جنرل الیکشن کا شیڈول آ جائے تو الیکشن کمیشن کے کسی بھی فیصلے کو ریٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اب میں آپ کے سامنے ایک پکچر اور رکھ دیتا ہوں اسی آج کے فیصلے کے حوالے سے. جناب والا نہ تو جناب نل اینڈ وائٹ ہوا ہے فیصلہ. الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 209 اور سیکشن 215 ان دونوں کے تحت 100% اتھارٹی الیکشن کمیشن ہے. آپ کے کسی بھی انٹرا پارٹی, کسی پارٹی کے بھی انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ دینا کہ جناب یو آر رائٹ, آپ نے اپنا فلفل کر لی ریکوائرمنٹ, آپ کا الیکشن ٹھیک ہے, یہ آپ کا جناب کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے 209 کے تحت. پھر 215 کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن, اس کے تحت صرف اور صرف سنگل ہولی سولی الیکشن کمیشن کی اتھارٹی ہے کہ وہ سیمپل دینے کے حوالے سے اگر کوئی پری ریکویزٹس پوری کر رہا ہے, اس کو 209 کے تحت سرٹیفکیٹ ملا ہے الیکشن کمیشن کا, اس کو سیمپل دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے. کوئی کورٹ, سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو, اس کی اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پہ. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مینج فیصلہ ہے, مینج فیصلہ ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لڑیاں ڈالی جا رہی ہیں نا, ہماری طرف سے ملے بلہ, ہماری طرف سے گیند بھی دے دو, ہماری طرف سے پچ بھی دے دو, ہماری طرف سے امپائر بھی دے دو, میں یہ بات نہیں کر رہا, میں ٹیکنیکل باتیں کر رہا ہوں. بڑی قربانی ہے سر. اب کیا ہوا ہے, اب یہ چھٹیوں کے بعد جب آپ کی سردیوں کی چھٹیاں ختم ہوں گی, آپ کا ڈویژنل بینچ بیٹھے گا. جی ہاں, ڈویژنل بینچ 9 پٹیشنرز کو بلائے گا, الیکشن کمیشن کو بلائے گا. الیکشن کمیشن پھر بتائے گا کہ بھائی کن بنیادوں کے اوپر جناب ہم نے ان کو ان رجسٹرڈ کیا ہے. اب وہ بنیادیں کیا ہیں وہ ذرا سن لیں. جناب والا 2019 کا جو ان کا امینڈڈ ترمیم یافتہ, ترمیم زدہ آئین ہے پی ٹی آئی کا, اس کے مطابق, اور جو الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمشنر وہ چیف آرگنائزر نامینیٹ کرے گا. یہ الیکشن ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا چیف آرگنائزر الیکشن کمشنر چیف آرگنائزر نامینیٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو جناب چیف آرگنائزر تو موجود ہی نہیں تھا. چیف آرگنائزر تحریک انصاف کا موجود ہی نہیں تھا, نہ اس کا کوئی نوٹیفیکیشن تھا. پہلی چیز. دوسری چیز, الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو بھی الیکشن کمشنر نامینیٹ ہوگا 5 سال تک اس کو کوئی نہیں ہلا سکے گا. ٹھیک ہے. یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں لکھا ہوا ہے. جناب آپ کے جمال اکبر انصاری صاحب, ان کے 5 سال پورے نہیں تھے, وہ آپ کے چیف الیکشن کمشنر تھے پی ٹی آئی کے. پھر کیا ہوا جمال انصاری صاحب کو لے کر؟ جناب آپ کے اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل, سنیں, پھر اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں, ان کا نہ کوئی ریزائن اس کے پاس ہے, اور ان کی جگہ آپ کے جناب وہ عمر ایوب صاحب, ان کی جناب نامینیشن ایز اے سیکرٹری جنرل, اس کی بھی کوئی. اچھا, یہ ساری سچویشن وہ تھی جس میں جمال انصاری صاحب بھی اٹھائے گئے. جمال انصاری صاحب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا, ان کو گھر سے نہیں کوئی جمال میرے ساتھ تو شروع میں جیل میں رہے تھے. جب ہم نے دوسری دفعہ میں پکڑا گیا تھا تو 1 دن بعد ان کی ضمانت ہوگی تھی. وہ باہر ہے, وہ کاروباری آدمی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, 1 منٹ علی بھائی 1 منٹ سن لیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جمال اکبر انصاری صاحب موجود نہیں ہے, آپ کے سیکرٹری جنرل جو بنائے گئے ہیں اس کا پراپر نوٹیفکیشن کوئی نہیں ہے, آپ کے جو سیکرٹری جنرل نے ریزائن دیا ہے اس کا ریزگنیشن ہی کوئی نہیں ہے جو آپ نے پیش کرنا ہے الیکشن کمیشن کو. عمر ایوب صاحب بن جاتے ہیں سیکرٹری جنرل. عمر ایوب صاحب جناب آپ کے 1 دن کے اندر آپ کے نیاز اللہ نیاز صاحب کوئی ہیں, ان کو آپ الیکشن کمیشنر بنا دیتے ہیں. جمال اکبر انصاری صاحب کو آپ کھڈے لائن لگاتے ہیں, اور پھر جو سو کالڈ فیک سیوڈو 2 نمبر تھکا ہوا انتہائی مشکوک
انتہائی دنیا کی ہسٹری کا تھرڈ کلاس الیکشن آپ ساری دنیا کے سامنے الیکٹرانک میڈیا میں کرواتے ہیں، تو بھائی اس کے بعد آپ مجھے بتائیں الیکشن آپ کی پارٹی کے کیا سٹیٹس ہے آئی پی پی کا؟ آپ کی پارٹی کا کیا سٹیٹس ہے آئی پی پی کا؟ ہماری پارٹی کا سٹیٹس سے کیا مراد آپ کا؟ آپ کی پارٹی بھی تو ہے نا، اور بھی دیگر پارٹیز ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی صرف پی ٹی آئی پر ہی کیوں توجہ ہے، صرف پی ٹی آئی ہی کیوں ایسی واحد جماعت؟ اب اس کا جواب بھی سن لیجیے گا، اب علی بھائی اس کا جواب بھی سن لیجیے گا۔ جناب مجھے یہ بتائیں کہ 1.5-2 سال مدت گزرنے کے بعد جو ڈیو ڈیٹ تھی ان کی 2021 تھی، جون 2021 میں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو دا رولز، اکارڈنگ ٹو دا ریگولیشن، اکارڈنگ ٹو دا الیکشن ایکٹ 2017 پی ٹی آئی الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی پابند تھی جون 2021۔ آج دسمبر 2023 ہے، آپ 1.5-2 سال تک تحریک فساد فی الارض تو برپا کریں پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے یہودی لابی اور بیرونی طاقتوں کے اشاروں کے اوپر، لیکن آپ قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے یا اپنی پارٹی کی زندگی گزارنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ کے پاس دنگا فساد کرنے کے لیے ٹائم ہے، آپ کے پاس آگ لگانے کے لیے ٹائم ہے، آپ کے پاس جوڈیشل کمپلیکس میں حملہ کرنے کے لیے ٹائم ہے، آپ کے پاس لاہور ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن جو قانونی لیگل کوڈل آبلیگیشنز ہیں ان کو پورا کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ تو پھر جب آپ نے وہ ٹائم گزار دیا، ایک سیکنڈ ٹھہریں، وقفہ بھی لینا ہے مجھے۔